पुराने ज़मानों में किसी शहर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका शौहर बहुत ज़मीन और जायदाद छोड़कर दुनिया से रुखसत हुआ। उस बुढ़िया का एक बेटा भी था जो तिजारत में खूब कमाता। यही वजह थी कि उनके घर में बेशुमार दौलत थी और किसी चीज़ की कमी ना थी। लेकिन वो बुढ़िया बहुत कंजूस और बदजुबान थी। बिना किसी बात के वो आसमान सर पर उठा लेती और पूरा गांव उसकी आवाज़ें सुनता। हर किसी से झगड़ा करना उसका मामूल था। लेकिन बुढ़िया का एक बेटा बहुत समझदार, नेक और खुदा तर्स था। वो गरीबों, बेकसों और ज़रूरतमंदों की मदद करता। अक्सर वो अपनी माँ को समझाता, ऐ मेरी प्यारी माँ, तुझे किस चीज़ की कमी है? घर में खुदा का दिया सब कुछ मौजूद तो है, फिर तू इतनी कंजूसी क्यों करती है? मालो दौलत जमा करके कोई भी अपने साथ नहीं ले जाता, लेकिन नेकी और अच्छे काम इंसान के साथ जाते हैं। मेरी प्यारी माँ, आपको धन दौलत जमा करने की फिक्र छोड़ देनी चाहिए। आप लोगों की मदद किया करें और किसी का दिल ना दुखाएं। लेकिन बुढ़िया को अपने बेटे की ये बातें सुनकर बहुत बुरी लगती। वो हमेशा कहती कि मेरा बेटा बहुत बेवकूफ़ और फजूल खर्च है, इसीलिए तो ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। मैं कंजूसी कब करती हूँ? मैं तो बचत करती हूँ। अपने बेटे की तरह मैं लोगों में अपना पैसा नहीं लुटाती और ना ही उसे ज़ाया करती हूँ। ऊंची आवाज़ में वो बुढ़िया ये भी कहती कि मैं बज़ुबान कब हूँ, मैं तो हमेशा सच बात कहती हूँ। अब अगर सच बात कहने से किसी का दिल दुखता है तो दुखता रहे, क्योंकि सच तो हमेशा कड़वा ही होता है। अपनी माँ का ये रवैया देखकर आखिर बेटे ने उसे कुछ समझाना ही छोड़ दिया। उसने सोचा कि माँ अपनी आदत छोड़ने वाली नहीं, इसलिए उसका जो जी में आए वो करे। लेकिन फिर भी उसे इस बात की फिक्र रहती थी कि मेरी माँ गरीबों और नादारों की मदद नहीं करती, बल्कि उनके साथ बदजुबानी करती है। कहीं आखिरत में मेरी माँ की पकड़ ना हो जाए। एक दिन उसे पता चला कि शहर में एक बुजुर्ग आए हुए हैं। वो बुजुर्ग बड़े नेक और अल्लाह वाले हैं और रात भर इबादत में मसरूफ रहते हैं। उन्होंने शहर के बाहर दरिया के किनारे अपना डेरा जमा रखा है। लोग जोक दर जोक उनके पास जाते और उनका दीदार करते। वो उन्हें अपने दुख दर्द सुनाते और अपनी परेशानियों से छुटकारा हासिल करने की तरगीबें लेते। बुढ़िया के बेटे ने सोचा, क्यों ना मैं भी इस बुजुर्ग के पास जाऊं और उन्हें अपनी माँ के बारे में सारी बात सच सच बता दूं। शायद उनकी मदद से कोई बेहतरी का रास्ता निकल आए। ये सोचकर वो उस बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें अपने दिल की बात बताई। बुजुर्ग ने उसकी बात बड़े गौर से सुनी और कहने लगा, एक अच्छा इंसान दूसरों के साथ हमेशा हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आता है, लेकिन जो आदमी ऐसा ना करे और अपनी दौलत में से दूसरों को हिस्सा ना दे, बल्कि उनसे बुरी तरह पेश आए, तो ऐसे इंसान को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते। लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ नेक इरादे से आए हो, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी वालदा कंजूसी और बदजुबानी जैसी बुराइयों से छुटकारा हासिल कर सके। बुढ़िया के बेटे को बुजुर्ग की इन बातों से बहुत उम्मीद मिली। वो उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर को वापस लौट आया। अगले रोज़ वो बुजुर्ग एक बूढ़े फकीर का बेस बदलकर बुढ़िया के घर के सामने पहुंच गए। उन्होंने ज़ोर से सदा लगाई और बुढ़िया के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे। कोई है जो इस फकीर की मदद करे? जब बुढ़िया दरवाजे पर आई तो फकीर ने अपना कासा उसके सामने कर दिया और कहने लगा, ओ नेक माई, खुदा के नाम पर फकीर की मदद कर। ये बात सुनकर बुढ़िया तैश में आ गई और कहने लगी, खुदा तुझे गारत करे, खुद बूढ़ा खुसक है और कब्र में पैर लटकाए बैठा है और मुझे माई कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे, मुझसे गलती हुई जो मैं तुम्हें माई कह बैठा। तुम तो वाकई मुझसे उम्र में छोटी हो, अब मुझे मुआफ़ कर और अपना दिल साफ कर ले। ऐ बेटी, खुदा के नाम पर मुझे कुछ दे दे। बुढ़िया एक मर्तबा फिर गुस्से में बोली, अरे मैं तुम्हारी बेटी काहे को होने लगी? अंधा तो नहीं हो गया? फकीर घबराया और कहने लगा, तुझ पर अल्लाह का करम हो, वाकई मुझसे फिर से गलती हो गई जो तुझे बेटी कह बैठा। ऐ जन्नती औरत, खुदा के नाम पर मुझे कुछ खैरात दे दे। बुढ़िया ये सुनकर एक मर्तबा फिर से भपर गई और पैर पटक कर बोली, तुम्हारे मुंह में खाक, क्या मैं मर गई हूँ जो ऐसा बोलते हो? तुमने ऐसी जुर्रत कैसे की? फकीर ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, खुदा न करे, मेरा ये मतलब ना था, मुझे एक मर्तबा फिर से मुआफ़ कर दो। खुदा तुम्हारा भला करे, तुम्हारी उम्र दराज हो। ए नेक बीबी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे एक रोटी और चमचा भर सालन मिल जाए। इस बार फकीर ने जो दुआएं दी, उनका बुढ़िया के दिल पर ये असर हुआ कि उसने फकीर को गालियाँ नहीं दी, बस नागवार लहजे में इतना कहा, तुझे शर्म नहीं आती? मैं खुद बूढ़ी हूँ, क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है?
جو مجھ سے روٹی سالن مانگتا ہے؟ کیا میرا گھر کوئی لنگر خانہ ہے؟ چل یہاں سے جا اور اپنا راستہ لے۔ فقیر سمجھ گیا کہ اس کا بیٹا واقعی سچا تھا۔ وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا، اے نیک بی بی، روٹی سالن نہ سہی، ایک مٹھی آٹا ہی دے دو۔ اس پر بڑھیا نے جواب دیا، دیکھ اب زیادہ تنگ نہ کر، تجھے شہر بھر میں میرا ہی گھر ملا تھا جو یہاں آ ٹپکے ہو، اب مجھے غصہ نہ دلا اور یہاں سے چلے جاؤ۔ فقیر نے سوچا کہ یہ بڑھیا تو کچھ دینے والی نہیں، لیکن وہ بھی اس سے کچھ لیے بغیر جانا نہیں چاہتا تھا۔ یکا یک اس کی نظر بادام کے چھلکوں پر پڑی جو صحن میں بکھرے پڑے تھے۔ فقیر کہنے لگا، اے نیک بی بی، میں تیری سخاوت سے مایوس نہیں، آج تو میں تجھ سے کچھ لے کر ہی جاؤں گا۔ اچھا چلو آٹا نہ سہی، یہ بادام کے چھلکے ہی دے دو۔ بڑھیا کہنے لگی، میرے اللہ، یہ کیسا ڈھیٹ فقیر ہے، جونک کی طرح چمٹ گیا ہے۔ تمہیں کیا لگا یہ بادام کے چھلکے میں نے ایسے ہی پھینک رکھے ہیں؟ ارے ان کو تو پیس کر میں اپنے دانتوں کا منجن بناؤں گی، بھلا تمہیں کیوں دے دوں؟ وہ نیک بزرگ جو ایک فقیر کے روپ میں تھا کہنے لگا، سوچ لو، میں نے تو تمہارے فائدے کے لیے ہی کہا۔ اپنے فائدے کے بارے میں سن کر بڑھیا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ خوش ہو کر بولی، میرے فائدے کے لیے؟ وہ کیسے؟ فقیر کہنے لگا، وہ اس طرح کہ میں بادام کے ان چھلکوں کے بدلے تمہیں ایک سونے کا سکہ دوں گا۔ یہ سن کر بڑھیا کا چہرہ کھل اٹھا اور کہنے لگی، بادام کے ان چھلکوں کے بدلے سونے کا ایک سکہ؟ اچھا ٹھیک ہے، تم بادام کے یہ چھلکے رکھ لو اور مجھے وہ سونے کا سکہ دے دو۔ فقیر نے کہا، ابھی نہیں، میں سکہ کل لا کر دوں گا۔ یہ سن کر بڑھیا نے طنزیہ انداز میں کہا، کل کہاں سے لاؤ گے؟ کیا رات کو کہیں چوری کرو گے؟ یہ سن کر فقیر کہنے لگا، توبہ توبہ، میں چوری کیوں کرنے لگا؟ بات یہ ہے کہ میں ہر رات قبرستان جاتا ہوں، وہاں رات بھر میں ایک قبر کے پاس لیٹا رہتا ہوں اور صبح نہ جانے کون میرے پاس کوئی 5 سونے کے سکے رکھ جاتا ہے۔ کل میں تمہیں سونے کا سکہ لا کر دوں گا، اب یہ بادام کے چھلکے تو مجھے دے دو۔ بڑھیا نے جب فقیر کی یہ بات سنی تو اس نے بے تابی سے پوچھا، اچھا اگر میں بھی قبرستان کے ساتھ رات گزاروں تو کیا مجھے بھی سونے کے سکے ملیں گے؟ فقیر نے کہا، کیوں نہیں، ضرور ملیں گے۔ اچھا اب یہ بادام کے چھلکے تو مجھے دے دو۔ بڑھیا نے آگے بڑھ کر بادام کے چھلکے اٹھائے اور فقیر کو دے دیے اور کہنے لگی، لو بابا، خدا نے مجھے اتنا بڑا دل دیا ہے، مجھ سے تو کسی کی ضرورت دیکھی ہی نہیں جاتی۔ اب فقیر نے بڑھیا کو یاد دلایا، لیکن تم تو کچھ دیر پہلے ان چھلکوں کا منجن بنانا چاہتی تھی۔ بڑھیا نے اپنے پوپلے منہ سے مسکراتے ہوئے کہا، منجن بنا کر میں کیا کروں گی، میرے منہ میں تو دانت ہی نہیں۔ اب فقیر نے اس سے بادام کے چھلکے لیتے ہوئے کہا، میں کل صبح آ کر تمہیں ایک سونے کا سکہ دے دوں گا۔ بڑھیا جٹ سے کہنے لگی، نہیں نہیں، سکہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے نام پر جو چیز دے دی جائے اس کی قیمت میں نہیں لیتی، بس تم اتنا کرنا کہ آج قبرستان نہ جانا، تمہاری جگہ آج میں وہاں جاؤں گی۔ فقیر نے بھی اس کی بات مان لی اور دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بڑھیا کے دل میں اب لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ سوچنے لگی کہ اس نے فقیر کو بے وقوف بنا دیا اور اس کی جگہ ہر روز قبرستان جا کر وہاں سے سونے کے سکے لایا کروں گی۔ جب رات ہوئی تو بڑھیا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ قبرستان پہنچی۔ وہ ایک پرانی سی قبر کے پاس جا کر لیٹ گئی۔ وہیں لیٹے لیٹے بہت دیر ہو گئی اور اسے جنگلی جانوروں کی آوازیں آنے لگی۔ ڈر کے مارے اب تو بڑھیا کا برا حال تھا، لیکن 5 سونے کے سکے پانے کے لالچ میں وہ قبر کے ساتھ ہی لیٹی رہی۔ اسی طرح لیٹے لیٹے آدھی رات گزر گئی۔ اب بڑھیا کو نیند آنے لگی اور وہ وہیں سو گئی۔ جب وہ سو گئی تو اس نے ایک خواب دیکھا کہ وہ ایک قبر میں پڑی ہے۔ یکا یک ایک زوردار آواز آئی جیسے بجلی کڑکی ہو، اور اس نے خواب میں ہی دیکھا کہ قبر کا ایک حصہ روشن ہو گیا اور اسی روشنی میں اچانک ایک آدمی نمودار ہوا جس کی آنکھیں لال اور چہرہ غصے سے بھرا تھا، ایسا چہرہ جس کو دیکھ کر خوف آئے۔ بڑھیا یہ منظر دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ آدمی اس کی طرف بڑھتے ہوئے گرجدار آواز میں بولا، تم نے کنجوسی اور لالچ کے چکر میں پڑ کر کبھی کسی کے ساتھ بھلائی یا نیکی نہیں کی، تم نے کبھی کسی کی مدد نہیں کی، بلکہ تم تو اپنی زبان سے لوگوں کے دل دکھاتی تھی، اس کے بدلے اب تمہیں ہمیشہ قبر کا عذاب سہنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس خوفناک آدمی نے اپنے کندھے سے ایک ہتھیلی اتاری اور اسے الٹ کر جھٹک دیا۔ اس میں سے کئی سانپ اور بچھو نیچے گرے اور رینگتے ہوئے بڑھیا کی طرف بڑھنے لگے۔ اب تو بڑھیا بہت گھبرائی اور خوف کے مارے چیخنے چلانے لگی۔ اس آدمی نے کہا، اگر تو نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوتی تو وہ نیکی تیرے کام آتی،
یہ کہنے کے بعد وہ شخص وہاں سے غائب ہو گیا۔ سانپ اور بچھو اب بڑھیا کے بہت قریب آ چکے تھے۔ بڑھیا ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگی اور چلانے لگی، خدا کے لیے کوئی تو مجھے بچاؤ۔ قبر کے روشن حصے میں سے یکا یک ایک اور شخص سامنے آیا۔ وہ دکھنے میں بہت معصوم اور حسین تھا۔ اس کے نورانی چہرے پر سفید داڑھی تھی۔ اس نورانی چہرے والے نے بے حد میٹھی آواز میں بڑھیا سے کہا، بڑی بی، ڈرو نہیں، یہ سانپ اور بچھو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنی زندگی میں تم نے صرف ایک ہی نیکی کی ہے، آج وہی تمہارے کام آئے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے کندھے پر لٹکی ہوئی تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر بڑھیا کی طرف پھینکی، اور اچانک وہ بڑھیا کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ بڑھیا نے دیکھا تو حیران رہ گئی، یہ تو وہی بادام کے چھلکے تھے جو اس نے اپنے دروازے پر آئے ہوئے فقیر کو دیے تھے۔ سانپ اور بچھو جیسے ہی بڑھیا کو کاٹنے لگے تو وہ بادام کے چھلکے اڑ کر ان کے منہ پر گرے۔ اس طرح خیرات میں دیے ہوئے ان بادام کے چھلکوں نے بڑھیا کو عذاب سے بچا لیا۔ اچانک بڑھیا کی آنکھ کھل گئی، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس کا جسم سر سے پاؤں تک پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بڑھیا کا بیٹا اپنی ماں کو ڈھونڈتے ہوئے قبرستان تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں ایک پرانی قبر کے ساتھ پڑی ہے۔ وہ بہت خوفزدہ اور کمزور لگ رہی تھی۔ اس کا بیٹا اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ کر رونے لگا۔ اس نے اپنی ماں کو بازو پر اٹھایا اور گھر واپس لے آیا۔ اس واقعے کے بعد بڑھیا بالکل بدل چکی تھی۔ اس نے اپنی کنجوسی کی عادت چھوڑ دی اور پہلے جیسی لالچی نہ رہی۔ کوئی بھی فقیر یا ضرورت مند اس کے دروازے پر آتا تو کبھی خالی ہاتھ نہ جاتا۔ وہ بڑھیا جب تک زندہ رہی سب کے ساتھ محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آتی رہی۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مہربانی کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح سے اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔